بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان طارق گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گل بات۔ گل بات میں ہم ہمیشہ معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کا حل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جس مسئلے پہ بحث کرنے جا رہے ہیں، گل بات کرنے جا رہے ہیں، وہ آلموسٹ پاکستان کے ہر شہری کا مسئلہ ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تمام پاکستانی شہری اس سے نبردست ہیں۔ ہر ریاست اور اپنے شہریوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہے جسے آئین کہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی شہریوں کے اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہے جسے آئین پاکستان کہا جاتا ہے۔ آئین پاکستان جہاں بہت سے فرائض شہریوں کو سونپتا ہے، وہاں بہت سے حقوق کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ یہاں مال و جان کی تحفظ کے ساتھ ساتھ دو اہم جو شہریوں کے حقوق ہیں وہ ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ پاکستان میں ہیلتھ کو تو بری طرح بے نقاب کر دیا کرونا نے، اور جو ایجوکیشن کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، آج کی بحث میں ہم اس کو زیر بحث لائیں گے۔ دوستو، جب یہ کرونا کی پینڈیمک آتی ہے تو اس سے لے کر آج تک جو سب سے زیادہ اس کا شکار ہیں وہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، خواہ وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پبلک سیکٹر تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ جس طرح بھی ہے اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دے رہی ہے، ان کو چلا رہی ہے جس طرح ان کے گھروں کو بھی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو کن کن القابات کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ کہیں پرائیویٹ سیکٹر کو چور، کہیں مافیا، کہیں کچھ، کبھی کچھ، اور کبھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ وزیر موصوف جنہوں نے ہماری یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی کرنی تھی، وہ الٹا پرائیویٹ سیکٹر کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ذرا اسکول کھول کے تو دکھاؤ۔ تو جناب والا، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن میں کس طرح آیا۔ بہت سارے دیگر اداروں کی تباہی ہونے کے بعد جب تعلیم کی سہولیات بھی گورنمنٹ، جو ریاست کی ذمہ داری تھی، یہ گورنمنٹ تھی یا پچھلی گورنمنٹ تھی یا جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی صحت اور تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح دوسرے اداروں کو تباہی ہوئی، اسی طرح ایجوکیشن میں بھی گورنمنٹ کی لاپرواہی اور متناسب بجٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح یہ شعبہ بھی پٹتا گیا، اور گورنمنٹ نے نہ تو اس دوران نئی یونیورسٹی، نہ سکولز، نہ کوئی نیا ایجوکیشن کا نظام لائے کہ جس سے یہ شعبہ جو ہے وہ ترقی کر پاتا۔ اب جب اس میں سپیس بنی تو اس سپیس کو فل کرنے کے لیے آئین پاکستان میں دیے گئے حقوق کے مطابق اور پاکستان کے قانون کے مطابق کچھ لوگ، پڑھے لکھے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی۔ اور سوچنے والی یہ بات ہے کہ جب یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اپنے شہریوں کو تعلیم دیتی، جب حکومت ناکام ہو گئی تو اس حکومت کی ناکامی کو چھپانے کے لیے، حکومتوں کی نااہلی کو چھپانے کے لیے کچھ لوگ، کچھ سرمایہ کار، کچھ پڑھے لکھے لوگ اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر اس میدان میں آئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے لیے روزگار پیدا کیا بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی روزگار کے موقع فراہم کیے، اور ساتھ ساتھ وہ کام جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی، اور نہ صرف یہ ذمہ داری لی بلکہ دہائیوں سے یہ ذمہ داری بہت ہی احسن طریقے سے نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، بورڈز کی پوزیشن دیکھ لیں، یونیورسٹیز کا رزلٹ دیکھ لیں، ہر جگہ، ہر میدان میں پرائیویٹ سکول سب سے آگے ہوتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے پرائیویٹ سکولز کی، پڑھے لکھے لوگوں کی جو اس میدان میں آئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری خدمات کے عوض کوئی باہر سے نہیں، کوئی دوسرا محکمہ نہیں، ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پرائیویٹ سکول مافیا،
ایجوکیشن مافیا. خدا را لفظوں کا انتخاب تو صحیح کریں, ہمیں بتائیں کہ ہمارا قصور کیا ہے, کہ وہ کام جو آپ نے کرنا تھا وہ ہم کر رہے ہیں اس لیے ہم مافیا ہیں, جو روزگار آپ نے لوگوں کو دینا تھا وہ ہم دے رہے ہیں اس لیے ہم مافیا ہیں, یا یہ جو بچے گلیوں میں رول رہے تھے اور حکومت انٹرنیشنل لیول پہ جن کے نام پہ فنڈز لیتی رہی ہیں ان کو ہم پڑھا رہے ہیں, یہ ہمارا جرم ہے. اگر یہ واقعی جرم ہے تو پھر بنتا ہے, حق بنتا ہے آپ کا ہمیں مافیا کہنے کا. جناب والا بہت سی باتیں ہیں لیکن 2-3 ضروری باتیں کر کے میں اس کو ختم کروں گا. ایک تو یہ کہ جس طریقے سے اسکولز کو 13 مارچ کو بند کیا گیا وہ انتہائی نامناسب تھا. سیشن کلوز ہو رہا تھا, کہیں کلوز ہو چکا تھا, بکس سیل ہو رہی تھیں, کہیں بکس سیل ہو چکی تھیں, کسی بھی نوٹس کے بغیر فردر ڈیلے جو ہے نا اسکولوں کو بند کر دیا گیا, سنبھلنے تک کا موقع نہ دیا گیا. اب جب ان کو بند کر دیا تھا, سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا جو نزلہ تھا وہ اسکولوں پہ گرا تھا اور ابھی تک یہ چل رہا ہے, تو اب چاہیے تو یہ کہ حکومت کو, کہ ڈی سی او صاحبان کو اور اے سیز کو کہتی کہ اپنے علاقے کے اسکولز جو ہیں نا ان کی آپ درجہ بندی کریں, ان میں دیکھیں کہ کون سے اسکول ہیں جو 1,000-1,500 روپیہ فیس لینے والے ہیں, کون سے ہیں جو 2,000 سے زیادہ فیس لینے والے ہیں, کون سے ہیں جو 5,000 سے زیادہ فیس لینے والے ہیں. تو ان سب کو کیٹیگرائز کرتی, ان کے دیکھتی کہ ان کا بجٹ کیا ہے. جہاں 1,200 ارب بجٹ کی بات ہو رہی ہے تو ان کو تو بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ والدین کو بھی سہولت دی جا سکتی تھی اور ان اسکول کے تقریباً 18 سے 20 لاکھ جو امپلائیز تھے ان کو بھی یہ سہولت دی جا سکتی تھی. تو بجائے اس کے یہ سہولت دی جاتی, مختلف پریس کانفرنسز ان کے خلاف, اسکولز کے خلاف کی گئی, والدین کو اکسایا گیا اور سوسائٹی میں ان لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کی بات مین سٹریم میڈیا پہ آ کے کی گئی. تو جناب والا ان حالات میں اب بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تحفظ کی حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ عدالتوں سے سٹے کے باوجود پرائیویٹ سکولز کا سامان نکال کے باہر پھینکا جا رہا ہے. تو جناب وزیر اعظم میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں کم سے کم یہ بتا دیں کہ یہ پرائیویٹ سکول جو مافیا, جو آپ کے وزیر موصوف جس کو مافیا کہتے ہیں, اس مافیا نے پینڈیمک کے ان حالات میں کرونا سے اب ڈرنا ہے, لڑنا ہے یا اسی طرح بھوکے مرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.